کہ اگر میرا بال بھی بیکا ہوتا ہے، خدا نخواستہ اگر ڈسپرین کی گولی سے بھی میں مرتا ہوں تو ذمہ دار مولانا اور اس کی اولاد ہوگی. آپ سوال سوچ سمجھ کے کیا کریں، پہلے اپنی تحقیق تو کیا کریں. ایک منٹ جی، نہیں آپ نہ بول بیٹھے، آپ کا کام تو نہیں ہے ان سے بات کرنے کا. میرے نام سے بہت سارے جیلی اکاؤنٹ بنے ہوئے ہیں اور بار بار میں ان کو رپورٹ بھی کر چکا ہوں اور سوشل میڈیا پہ میں شیئر بھی کر چکا ہوں. چونکہ مولانا کا ہم نے دڑن تختہ کر دیا الیکشن میں اس کے پیچھے ادھر ٹانگ بھی گیا، ڈی خان بھی گیا اور ہر جگہ سے اس کا صفایا ہوا. اب اس نے کیا کیا، کسی ایک جیلی اکاؤنٹ سے کوئی ٹویٹ چلی یا جو بھی چلی، میں نے دیکھی بھی نہیں ہے، تو میں نے اس پہ پھر موقف دیا ابھی جب میرے نوٹس میں یہ لائی گئی. لیکن اس سے پہلے مولانا نے اپنے یعنی کہ گماشتے جو ہیں، جن کے جو اپنے آپ کو مفتی بھی کہہ رہے ہیں اور جو ان کی زبان ہے، کوئی مجھے شرابی کہہ رہا ہے، ایسے لعنتی اور ملعون افراد کو مفتی کہنا، مفتی لفظ کی توہین ہے. یہ انہوں نے جا کے توہین صحابہ کی یہ سٹوریاں شروع کی ہوئی ہے. یہ سارا کیا درا مولانا کا ہے، یہ مذہبی منافرت پہ لا رہا ہے. میں نے اس پہ واضح طور پہ کہا ہے میرا ایک ٹویٹر اکاؤنٹ ہے اور میرا ایک فیس بک اکاؤنٹ ہے، اس کے علاوہ میرے کوئی اکاؤنٹس نہیں ہیں. تو لہٰذا اگر سینکڑوں کی تعداد سے جیلی اکاؤنٹس ہیں، کل کلاں کو یہ پھر بھی کوئی اس طرح شوشہ چھوڑ سکتے ہیں. میں واضح کر دیتا ہوں کہ اگر میرا بال بھی بیکا ہوتا ہے، خدا نخواستہ اگر ڈسپرین کی گولی سے بھی میں مرتا ہوں تو ذمہ دار مولانا اور اس کی اولاد ہوگی. یہ بتا دیجیے گا کہ پیپلز پارٹی، نون لیگ اور باقی جماعت، اور یہ میں سنجیدگی سے کہہ رہا ہوں، مولانا کو چاہیے میری خیر منائیں، کیونکہ یہ مذہبی منافرت پھیلا کے اس کا اگر خیال یہ ہے کہ مجھے غضن یا نقصان پہنچائے گا، میں قسم اٹھاتا ہوں، میں نے اپنے قبیلے سے عہد لیا ہوا ہے کہ مجھے غضن پہنچانے والے کی نسلوں کو بھی نہیں چھوڑنا ہے. یہ بتائیے گا کہ وزیر اعظم آپ نواز شریف کو دیکھ رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ یہ بتائیے گا کہ اگر تحریک انصاف جو ہے حکومت میں آتی ہے تو آپ کی جانب سے کون سے لوگ ہیں جن کے نام جو ہے وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ کے لیے ڈیسائیڈ کیے گئے؟ حضرت یہ سوال کی تک ہی نہیں بنتی ہے. ہم کون سی جنگ لڑ رہے ہیں اور آپ کہاں کے؟ نواز شریف کو میں وزیر اعظم دیکھ رہا ہوں، میں تو اس کو ایک ڈاکو کی شکل میں دیکھ رہا ہوں جس نے عوام کے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالا ہے. یعنی شرم آنی چاہیے اس شخص کو. کہتے 46 ابھی اس کے ووٹ تھے، وکٹری سپیچ دے رہا ہے. یہ وکٹری سپیچ تو اس نے جب یہ پاکستان جس دن آیا تھا اسی دن دے دیا تھا. یعنی کون سی جمہوری اقدار اس کو الاؤ کر رہی ہیں کہ آپ اس مسند کو قبول کریں؟ کون سا حق ہے اس کے پاس، ایم کیو ایم کے پاس یا دیگران کے پاس، کہ جیلی مینڈیٹ کی بنیاد پہ یہ کہیں کہ جی ہم حکومت سازی کرنے جا رہے ہیں؟ اگر یہ آج سمجھتے ہیں کہ اس طریقے سے وہ پاکستان کے عوام کا دیا گیا مینڈیٹ چوری کر سکتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آبیاری کر رہے ہیں، یہ کلٹیویٹ کر رہے ہیں پاکستان میں ایک ایسے کلچر کو کہ جہاں پہ مستقبل میں کوئی امیدوار اس امید سے نہیں جائے گا کہ اس کی عوام میں پاپولیرٹی کیا ہے. کیونکہ پاپولیرٹی یا جیت جو ہے وہ عوام کے فیصلے سے نہیں ہوگی، فارم 47 پہ ہوگی. کون اس کو گارنٹی کرے گا؟ یہ چیز جو ہوئی ہے یہ بےخنی کے مترادف ہیں. پاکستان کی بےخنی، پاکستان کو تباہ کرنے کی سازش ہے. اس کو تمام جمہوری قوتوں کو، تمام جمہوری پارٹیوں کو، پاکستان سے محبت کرنے والے تمام اداروں کو اس کو فل فورس سٹاپ کرنا چاہیے. اگر یہ چیز سٹاپ نہیں ہوتی ہے، انڈو نہیں ہوتی ہے، تو یاد رکھیں کہ پاکستان کے ساتھ جو ظلم ہوگا آنے والے دنوں میں اس جیلی حکمران میاں نواز شریف کو بٹھانے کے بعد وہ ناقابل تلافی ہوگا. صاحب یہ بتا دیجیے گا کہ آپ نے دیکھا آج جو ہے ایم کیو ایم بھی نون لیگ سے ملی ہے، پیپلز پارٹی بھی یہ مل کر حکومت بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، سوچ رہے ہیں. تو جبکہ پی ٹی آئی کی جانب سے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ تقریباً جو ہے 101 سیٹیں مل گئی، کنفرم سیٹیں ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کتنا ٹائم لگے گا کہ آپ کو یہ باقی جو سیٹیں ہیں ریورس ہوں گی، آپ کو مل جائیں گی، اور کتنا ٹائم لگے گا، اور آئین میں کتنا ٹائم ہے کہ اس کے بعد تک یہ حکومت بن سکتی ہے؟ دیکھیے میں تو یہ سمجھتا ہوں
کہ اس سے بڑا پبلک امپورٹنس کا ایشو پچھلے 20 سالوں میں نہیں آیا ہے، اتنی اہم نوعیت کا، جہاں پہ پورے پاکستان کے میں آئین کی حکمرانی، جہاں پاکستان میں جمہوریت کی سروائیول اتنے ہائی پیمانے پہ سٹیک پہ ہو، ضرورت اس امر کی ہے کہ تمام ادارے، عدلیہ، فوج، کیونکہ اب ضرورت ہے ان کو سمجھنا چاہیے، عدلیہ، فوج، بیوروکریسی، یہ سب مل کے پاکستان کے انٹرسٹ میں ایک کمیشن بٹھا دیں۔ 3 دن کا کام ہے، اس کمیشن کو تفویض کر دیں کہ جی آپ جانکاری کریں کون جیتے ہیں۔ سپریم کورٹ کے کسی بھی 2-3 ممبروں پہ مشتمل کسی کمیشن کو بٹھا دے، 3 دن میں پورے پاکستان کے اس ایشو کا حل نکل آئے گا، کیونکہ اس کے لیے اتنی ڈیپ جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، سارا میٹیریل، سارے شواہد، حقائق جو ہیں وہ اویلیبل ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ حل یہی ہے، اگر ہم نارمل عدالتی طریقے سے جائیں گے، میرا خیال ہے کہ یہ تب تک حکومت بنا چکی ہوں گے۔ اچھا، شرف سر مروت صاحب، پارلیمانی سیاست میں تو داخل ہونے پہ آپ کو مبارک ہو، لیکن دوسری طرف پارلیمانی سیاست کو کمزور کیا جا رہا ہے، جیسا کہ گزشتہ 2 سال سے باتیں ہو رہی تھی کہ ہینگ پارلیمنٹ ہوگی اور حکومت بہت کمزور دی جائے گی، اور عمران خان سے بھی گزشتہ ہفتے جیل میں یہی بات ہوئی، انہوں نے کہا تھا کہ میں کمزور حکومت لینے کی بجائے اپوزیشن میں بیٹھوں گا لیکن پارلیمان کو کمزور نہیں ہونے دوں گا۔ تو ایسے میں آپ کو اگر کمزور حکومت ملتی ہے تو کیا کریں گے؟ کیونکہ 2018 کے بارے میں عمران خان نے اپنے بیان میں بھی، جیل میں بھی اور باہر بھی کہا ہے، باہر بھی، کہ مجھے اس وقت بھی مخلوط حکومت یا اتحادی حکومت، کمزور حکومت نہیں لینی چاہیے تھی۔ تو پارلیمان کے ادارے کو مضبوط کرنے کے لیے پھر آپ کا پلان کیا ہوگا؟ دیکھیں، حکومت دینا اور لینا آئین کے تحت عوام کا کام ہے۔ عوام نے تو ہمیں 185 کی سیٹیں یہاں پہ دی، صوبوں میں کے پی اور پنجاب میں اوور ویلمنگ میجارٹی دی، ان کی ریزرو ملا کے ہماری تو 2/3 میجارٹی کی گورنمنٹ بن رہی ہے، 2/3 میجارٹی ہماری حکومت کس حوالے سے کمزور ہے؟ کمزور حکومت بنانا ایک پلان کا حصہ ہے، تاکہ حکومتیں، چاہے نواز شریف کی ہو، پی ٹی آئی کی ہو، کمزور ہو، تاکہ لوگ جو ہیں وہ جمہوری اقدار کو مضبوط نہ کر سکیں۔ ہماری حکومت تو کمزور نہیں ہے، ہماری حکومت، ہمیں ہماری حکومت دے دیں، ہماری اپنی سیٹیں دے دیں، ہم تو 2/3 میجارٹی کے ساتھ ہیں، سب کو واضح ہیں۔ اور یہ جو پوری دنیا چیخ رہی ہے اور کنڈیم کر رہی ہے، یہ کوئی گھاس نہیں کھاتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ پاکستان میں جمہوریت پہ اور قانون پہ شب خون مارا گیا ہے۔ سر یہ بتائیے گا کہ مسلم لیگ نون کی جانب سے سائبر وارفیئر بھی جاری ہے، اور انہوں نے یہ بھی مختلف افواہیں اور خبریں پھیلانا شروع کر دی ہیں کہ جو پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ آزاد امیدوار ہیں وہ فلاں جماعت کے ساتھ شامل ہو گئے، ہمارے ساتھ شامل ہو گئے، اس کا کیسے مقابلہ کریں گے؟ دیکھیں، اگر ان کو یہ اچھا لگ رہا ہے یا کسی کو بھی اچھا لگ رہا ہے کہ ان حالات میں یہ سب کچھ کرنے کے بعد اب جو ہمارے امیدوار ہیں ان کو بھی توڑنا شروع کر دیں، اور یہ کوئی اخلاقی طور پہ کسی بھی اینگل سے کوئی درست کسی کو نظر آ رہا ہے تو توڑیں، ملک کو توڑ رہے ہیں تو یہ ہمارے امیدواروں کو پہلے نہیں توڑے ہیں، کتنے میں سینیٹرز ہمارے اغوا ہوئے، مارا پیٹا، ان کو پارٹی چھوڑنے پہ مجبور کیا گیا۔ اب اگر یہ اور اس ڈرامے کو تسلسل دینا چاہتے ہیں، ان کو سمجھ رہے ہیں کہ اس میں کوئی خوبصورتی ہیں، کوئی نکار ہیں، ملک میں خوشحالی آ سکتی ہے، تو مارے ہمیں، توڑے ہمیں، مزید کیا رہے گی اس ملک میں؟ مطلب ہے ہم نے پارٹیوں کو مضبوط کرنا ہے۔ پی ٹی آئی نے کتنے مشکل حالات میں سب کچھ سہنے کے باوجود ہم نے کہا ہم الیکشن کرتے ہیں، ساری کوشش اس پہ تھی کہ ہم بائیکاٹ کریں، ہم نے الیکشن لڑا، کتنے نامساعد حالات میں لڑا، جب پھر بھی عوام نے ہمیں مینڈیٹ دیا، اب کہتے ہیں کہ نہیں وہ مینڈیٹ بھی آپ نہیں رکھ سکتے، اوپر سے اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم چاہتے ہیں جتنے لوگ جانا چاہیں چلے جائیں۔ لیکن کیا پاکستانیوں کو یہ اچھا لگے گا کہ پی ٹی آئی کے مینڈیٹ سے منتخب ہوا امیدوار جو ہے وہ نون میں چلا جائے؟ اور نون کو کون سی یعنی اس میں ان کی تزئین و آرائش ہوگی؟ کیا ان کو لوگ وقار سے دیکھیں گے؟ اگر وہ یہ دیکھیں کہ ان حالات میں یہ اوپر سے یہ بھی کر رہے ہیں
फैसला आप लोगों पे है। मरवा साहब ये बता दीजिए लास्ट क्वेश्चन कि क्या किसी सियासी जमात के साथ मिल बैठ सकते हैं, किसी के साथ हुकूमत साजी में कोई मुज़ाकरात हो सकते हैं? क्योंकि पीपल्स पार्टी के हवाले से खबरें चल रही हैं कि अंदरूनी खाना आसिफ जरदारी की जानिब से पीटीआई से किए जा रहे हैं कि हुकूमत साजी मिलकर की जाए। देखिए, खान साहब से कल इजाज़त मिलने के बाद तमाम हम इक़दामात उठाएंगे। शुक्रिया।